اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائفی و اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویلکم ٹو دی کارپوریٹ ورلڈ کی دوسری نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہم نے بات شروع کی تھی پچھلی نشست میں کہ جو ینگ لوگ پریکٹیکل سٹریم میں آ رہے ہیں ان کے معاملات کیا ہیں اور ان کو ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی وہ تمام لوگ جو آلریڈی پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں، سیٹلڈ ہیں، اور خاص طور پہ مجھ جیسے لوگ جو کہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور دے ہیو سین اے لاٹ آف کارپوریٹ ورلڈ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو، اس نالج کو شیئر کریں ان لوگوں کے لیے جو آ رہے ہیں اور جو آئیں گے اور جو آئندہ آئیں گے۔ پچھلی نشست میں نے بات کی تھی ایک بنیادی گراؤنڈ سیٹنگ کی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو ینگ لوگ ہیں جو ابھی ایجوکیشن کے آخری حصے میں ہیں، ان کو اپنے لاسٹ پارٹ آف دی ایجوکیشن میں اس پہ کام کر لینا چاہیے، اپنا مائنڈ کلیئر کر لینا چاہیے کہ وہ ایجوکیشن ختم کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس چوائسز نظر آتی ہیں، بزنس کی، جاب کی، پاکستان کی، باہر کی، واٹ ایور، وہ جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ وہ کیا کرنا چاہیں گے، نمبر 1۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ یہ جو چوائسز وہ کر رہے ہیں، اس میں وہ جو بھی ان کے ایڈوائزرز ہیں، ویل وشرز ہیں، ان کے انسٹیٹیوشن ہیں، ان کے ساتھ مل کے پھر ان کو اپنی ساری اس میں سے ایک ان کو اپنا فوکس ترتیب دے لیں، اور اس کی پھر کوئی یہ طے کر لیں کہ اس کو کیسے اپروچ کریں گے وہ۔ اور تیسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ وہ جو بھی ان کی چوائس ہے جو انہوں نے فائنل کیا ہے، کچھ عرصہ اس پہ فوکس رہیں، اس سے ادھر ادھر مت ہوں، اپنے ذہن کو بہت زیادہ بڑی تیزی سے ریپڈلی چینج نہ کریں، بلکہ اس پہ کچھ عرصہ کام کریں دل لگا کے، ٹل دی ٹائم دیٹ اٹ از فاؤنڈ اور اٹ از ڈیسائیڈڈ کہ ایدر اٹ از ناٹ ورتھ اٹ، یا وہ یہ نہیں کرنا چاہتے، ان کو فائنلی کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اٹس ناٹ دیئر کپ آف ٹی، یا ان کو پسند نہیں آیا، یا واٹ ایور، تو پھر کچھ اور دیکھیں۔ ورنہ ایک وقت میں ملٹی ٹاسکنگ آج کل جو بڑا پاپولر ہے، ملٹی ٹاسکنگ از ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا ایکچولی۔ اس کے خلاف بھی بہت سے دلائل موجود ہیں، آرگیومنٹ ہیں اس کے خلاف بھی، چونکہ ملٹی ٹاسکنگ کا مطلب چھوٹی موٹی ملٹی ٹاسکنگ تو چل سکتی ہے کہ آپ ایک وقت میں لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں چائے بھی پی رہے ہیں، اور کسی دوست سے آپ کے کال آ گئی ہے تو گفتگو بھی کر رہے ہیں، کوئی اور بھی چھوٹا موٹا کام، یا آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ 2-3-4 ونڈوز کھول لی ہیں، ان پہ کچھ پیرالل کچھ کام کر رہے ہیں، ای میل کا جواب بھی دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، یہ کسی حد تک چل جاتا ہے، ورکیبل ہے۔ لیکن اباؤٹ یور لائف ملٹی ٹاسکنگ از ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا۔ پہلے کوئی ایک ٹاسک کر لیں، کسی جگہ پہنچ لیں اس میں، اس کے بعد سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ بعد میں جمع کر لیں، پھر ایک سٹیج آئے گی کہ آپ شاید 5، 6، 7، 8 ٹاسک کر سکیں گے، آپ کی مہارت ہوگی، اس وقت آپ ملٹی ٹاسکنگ کی گفتگو کر سکتے ہیں۔ شروع میں فائدہ نہیں ہے کہ جی میں صبح جاب کر لوں گا، شام کو بزنس کر لوں گا، اس طرح سے بزنس بھی نہیں چلتا اور جاب بھی نہیں چلتی ہے۔ میری یہ آپ سے نہایت ایک یوں کہہ لیجئے کہ ارنسٹ میری رائے یہ ہے۔ آج کی نشست میں ہم کیا بات کرنا چاہیں گے، ہم کچھ پریکٹیکل ٹپس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہم دونوں سیناریوز پہ بات کر لیتے ہیں، ایک سیناریو جاب کا ہے، ایک انٹرپرینورشپ کا، دو ہی بیسک باتیں ہیں نا۔ چلیے دیکھیے، جہاں تک تو جاب کا تعلق ہے، وہ آپ کو بائی دا ٹائم یو آر انٹو یور لاسٹ سیمسٹر اٹ از آلریڈی کائنڈ آف کلیئر کہ آپ کی ایجوکیشن کی اپلیکیشن کہاں پہ ہے۔ جو ڈگری آپ کر رہے ہیں، جو ایجوکیشن آپ لے رہے ہیں، وہ کہاں آپ کو لے کے جا سکتی ہے۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ ACCA کر رہے ہیں، آپ ICMA کر رہے ہیں، آپ کوئی سپلائی چین کی ڈگری کر رہے ہیں، کوئی HR کی ڈگری کر رہے ہیں، تو اس کی اپلیکیشن آپ کو بائی اینڈ لارج کلیئر ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، آلریڈی ہوگی۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اپلیکیشن کہاں ہے۔ کچھ چیزوں میں ملٹیپل ہیں نا، جیسے فارمیسی والوں کے پاس بظاہر ملٹیپل چوائسیز ہیں، ملیں گی یا نہیں یہ بات کی بات ہے، وہ انڈسٹری میں جا سکتے ہیں، وہ ریٹیل میں جا سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جا سکتے ہیں، وہ اپنا کچھ کام کر سکتے ہیں، وہ انڈسٹری میں جا سکتے ہیں، پروڈکشن میں جا سکتے ہیں، مارکیٹنگ میں جا سکتے ہیں، سیلز میں جا سکتے ہیں، ریگولیٹری میں جا سکتے ہیں، بزنس ڈیولپمنٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو بظاہر خاصی چوائسیز ہیں ان کے پاس جو نظر آتی ہیں،
لیکن ہر کسی کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے، ایک اورینٹیشن ہے، ایک چوائس ہے، ایک پسند ہے. اس کے حساب سے ایک تو یہ طے کر لیجئے پہلے کہ جی آپ نے جاب کرنی ہے یا آپ نے بزنس کرنا ہے. جب آپ نے یہ طے کر لیا تو جو جاب آپ نے کرنی ہے، ہم اس کی بات اب کر رہے ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن کی اپلیکیشن کہاں کہاں ہے یا اس کی وجہ سے کون کون سی جاب کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا، یہ طے کر لیجئے. اب جو آپ کو چوائسز بظاہر نظر آ رہی ہیں، اس میں اب آپ کو اپلائی کرنا ہے. تو اس سے ریلیونٹ جو کمپنیز ہیں پھر وہاں پہ اپلائی کرنے کا سسٹم شروع کیجئے، اور اس کے لیے آپ کو ایک سی وی چاہیے ہوگا. اور اب آپ سی وی میں دیکھیے ایک لڑکا لڑکی جو کہ ابھی ایجوکیشن سے نکل رہے ہیں، ان کے پاس سی وی میں دکھانے کے لیے ایکسپیرینس کے علاوہ تو ہے نا چیزیں، ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اس لیے وہ سی وی کو ایسا نہیں ہے کہ سی وی کسی کام کا نہیں ہے. وہ کیا سی وی بنائیں گے جی، کچھ بھی نہیں ہے جی ان کے پاس. تو سی وی صرف کوئی کرونالوجی جاب کی نہیں ہوتی. سی وی تو آپ کے پرسنل پروفائل کا ایک شو کیس ہے نا. تو اس کو آپ بنائیے. آپ یہ ضروری ہے کہ بہت لمبا سی وی مت بنائیے. فار فریش سٹارٹ پیپل جو کہ ابھی جابس میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ریکمینڈڈ یہی ہے کہ 1 پیج کا سی وی ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ہائرنگ مینیجرز یا جو بھی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے کوئی جونیئر لوگ بھی ہیں، وہ لمبے لمبے سی ویز نہیں پڑھیں گے ان کے. ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ 1 پیج میں آپ اپنے آپ کو سمرائز کیجئے اور اس میں اپنی اسٹرینگس پہ فوکس کیجئے، اپنے پوٹینشیل پہ فوکس کیجئے، اور اس کا کوئی ایویڈنس اگر کوئی ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی آپ نہایت ہی آپ کی اسٹرینگتھ بڑی یہ ہے کہ آپ بڑے سوشل آدمی ہیں یا بڑے نیٹ ورکنگ ٹائپ کے آدمی ہیں یا خاتون ہیں، تو پھر اس کا کوئی ایویڈنس بھی دے دیجئے کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے ڈیورنگ ایجوکیشن جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ بڑے سوشل یا آپ بڑے نیٹ ورکنگ ٹائپ ہیں. تو یہ ایویڈنس ہاتھ میں دے دیجئے. تو اپنا پرسنل پروفائل دیکھیے، یہ بات جہاں سے شروع کرتے ہیں نا لوگ، اچھے خاصے سینئر لوگ بھی شروع کرتے ہیں اپنا نام، والد کا نام، CNIC، گھر کا ایڈریس، فون نمبر. اس میں سے کون سی چیز ریلیونٹ ہے؟ آپ کا نام تو آبویسلی ٹاپ پہ آ ہی جائے گا. وہ تو آپ کا ای میل چاہیے، آپ کا کانٹیکٹ چاہیے، فون نمبر چاہیے. نہ آپ کے والد صاحب کا نام چاہیے اس میں، نہ گھر کا ایڈریس اس سٹیج پہ چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی انفارمیشن نہیں چاہیے جو دی جاتی ہے اکثر. تو یہ سب ارریلیونٹ ہیں. تو اب اپنا نام دیجئے، اپنی ایج بتائیے. ہمارے ہاں ہے انٹرنیشنلی تو اب انہوں نے منع کر دیا ایج لکھنے سے، ڈیٹ آف برتھ لکھنے سے. بہرحال آپ چونکہ ابھی تو ایجوکیشن کے شروع میں ہی ہیں، تو آپ اگر ایج کچھ راؤنڈ اباؤٹ بھی بتا دیں گے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور اپنا کانٹیکٹ دے دیجئے، ای میل اور اپنا سیل نمبر دے دیجئے تاکہ آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکے. اس سے نیچے کیا دیں گے آپ اپنی ڈگری کی بات کریں گے، چونکہ آپ کی اس وقت تو سب سے بڑا ایسٹ آپ کی ڈگری ہے. تو اپنی ڈگری کا ذکر کیجئے اور اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا ذکر کیجئے، اس کی بھی ایک ریلیونس ہے بیچ میں. اور اس کے بعد اپنے پرسنل پروفائل کی بات کیجئے کہ یہ ہیں، یہ آپ اس ٹائپ کے آپ آدمی ہیں، اور اس کا پھر پروف دیجئے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں جی آپ بڑے پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں تو اس کا پروف دے دیجئے. اگر آپ کہتے ہیں جی آپ بہت جو بھی آپ بڑے سپورٹی ہیں اور آپ بڑے چیلنج لینے والے ہیں تو اس کا کوئی پروف دے دیجئے کہ آپ نے کہاں چیلنج لیا تھا، کیا کیا تھا. آپ کوئی بڑے آرگنائزر ٹائپ کے آدمی ہیں تو اس کی کوئی ایویڈنس دے دیجئے. تو اپنے یعنی اسٹرینگتھ بتائیے، اپنا پوٹینشیل، تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے لوگوں کو آپ کا، اور اس کی کوئی ایویڈنس دے دیجئے. یہ بنیادی چیز ہے جو آپ کے سی وی میں اطمینان سے ایک پیج پہ آ سکتی ہے، جو ریلیونٹ بھی ہے. چونکہ جب کوئی آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے گا تو انہی چیزوں پہ بات کرے گا. اور سی وی کے بارے میں میری 2 درخواستیں ہیں آپ سے. ایک تو یہ جو ٹیمپلیٹ پھر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، کوشش کیجئے کہ اول تو ان کو یوز نہ کریں، اور اگر یوز کریں بھی تو بہت کسٹمائز کر کے اپنے حساب سے کریں. ان کی کسٹمائزیشن پہ مت جائیے کہ ایک ٹیمپلیٹ ہے، اس میں 2 چیزیں ادھر 2 ادھر اس نے ڈالی اپنے حساب سے، اور وہ جو کچھ اس کا جی کیا اس نے اس کو اس حساب سے ترتیب دے دیا. یہ مت کیجیے. یہ آپ کی پرسنل پروفائل کی پریزنٹیشن کو خراب کرتا ہے. بہتر یہ ہے سمپل ورڈ میں ایک اپنا بنا لیجئے ایک پیج پہ. وائی ڈو یو نیڈ اے ٹیمپلیٹ ریلی؟ کو بہت زیادہ میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں، کمنگ فرام دی کارپوریٹ ورلڈ. کوئی امپریس نہیں ہوتا کہ اچھا جی ادھر حاشیہ ہے، ادھر یوں ہے، یہ گولا بنا ہوا ہے، یہ اسکوائر بنا ہوا ہے. نوبڈی از بادرڈ ود دیٹ. دے جسٹ وانٹ ٹو سی کہ لکھا گیا ہوا ہے اس کے اندر، وہ کام کا ہے یا نہیں ہے. ان سے کوئی امپریس نہیں ہوتا. تو یہ جتنے انٹرنیٹ پہ پھر رہے ہیں بہت رنگ برنگ قسم کے سی ویز کے ٹیمپلیٹس، یہ سب ایسے ہی ہیں، بیکار ہیں.
ان کا کوئی پرپز نہیں ہے خاص. آپ اپنا ایک سمپل سی وی بنائیے, ورڈ میں بنا لیجیے, اینڈ دیٹ شوڈ بی گڈ انف. ایکچولی سی وی میں کیا ڈالنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس قسم کی انفارمیشن اس میں ڈال دینی چاہیے. اب آپ اپنا سی وی جو ہے اس کو پیش کریں گے مختلف جگہوں پہ. بہت سی ویب سائٹس کمپنیز کی ایسی ہیں جہاں پہ کریئرز کا یا جابس کا ایک باقاعدہ ایک لنک دیا ہوتا ہے جہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آج کل جابز اخباروں میں تو مجھے نہیں پتہ, میں خود اخبار نہیں پڑھتا آج کل کہ جابز اخباروں میں کتنی آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں, یا کون سی جابز ہیں جو اخباروں میں آتی ہیں. ورنہ اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ کو لنکڈ ان پہ بہت جابز مل جاتی ہیں, وہاں پہ لوگ پوسٹ کرتے ہیں. آپ کو نارملی فیس بک پہ بھی کچھ لوگ گروپس جو بنے ہوئے ہیں خاص طور پہ. دوسری میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جس ٹریڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں نا, یعنی جس پرٹیکولر انڈسٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں, ٹیکسٹائل ہے, کنزیومر ہے, اور الیکٹرانکس ہے, ایف ایم سی جی ہے, فارماسیوٹیکل ہے, کیمیکل ہے, فیس بک پہ ان کے گروپس تلاش کیجئے اور لنکڈ ان پہ ان کے گروپس تلاش کیجئے اور ان گروپس کو جوائن کر لیجئے. کیونکہ موسٹ گروپس ایسے ہیں جو اوپن ہیں, جن کو کوئی ایڈمن اس طرح سے مانیٹر نہیں کرتا کہ اس میں شامل ہونے کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہے. آپ ان گروپس کو جوائن کر لیجئے فوری طور پہ, وہاں سے آپ کو بہت سی لیڈز ملتی جائیں گی جابس کے لیے. دیکھیں روزی پہ اپنا آپ اگر ڈال دیں گے سی وی, اس سے بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا. یا اور اس طرح کی کوئی بھی سائٹ جو جاب والی ہے, آج کل ان کا ذکر ذرا کم آتا ہے. پہلے اچانک بہت سے 3-4 لوگ آ گئے تھے روزی کے فوراً بعد. رائٹ مووز بھی تھا اور جابس پی کے بھی تھا اور پتہ نہیں اور بھی کچھ لوگ تھے. ابھی پتہ نہیں somehow مجھے تو ان کا سنائی نہیں دیتا اکثر ذکر ان کا. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لنکڈ ان پہ اور فیس بک پہ جو اس طرح کے گروپس ہیں, انڈسٹری کے گروپس ہیں, جو پروفیشنلز کے گروپس ہیں, ان کو جوائن کر لیجیے. اور جب آپ ان کو جوائن کر لیں گے تو وہاں سے آپ کو بہت سی لیڈز ملتی جائیں گی. وہیں پہ جاب اوپننگز ایکچولی پوسٹ ہوں گی جس کے اگینسٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور وہ کیجئے پھر آپ. یعنی آپ ٹارگیٹڈ اپلیکیشن ڈالیے, ایسے ہی بلائنڈ اپلیکیشن جو ہے نا ساری دنیا میں مت بھیجیے. جہاں آپ کو جانا ہے وہاں پہ ان انڈسٹریز میں ٹارگیٹڈ اپلیکیشنز ڈالیے. اور اس کے بعد پھر اگلا پارٹ آئے گا کہ جب انٹرویو آئے گا تو پھر انٹرویو میں کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ پھر اس کے بعد کی بات ہے. اس بات کو اگر ہم الگ سے کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا, ورنہ یہ بات لمبی ہو جائے گی تھوڑی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم انٹرویو پہ پورا فوکس, ایک پوری نشست میں صرف انٹرویو پہ ہی فوکس کر لیں. وہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو کر لیتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.